بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویلکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبولیت کا ایک خوبصورت واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت توبہ۔ غزوہ تبوک میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غزوہ تبوک کے لیے بڑے ذوق و شوق سے 2 اونٹنیاں اور سامان جہاد خرید لیا، مگر جب روانگی کا وقت آیا تو درختوں اور پھلوں کی دیکھ بھال میں مشغول رہے، صحابہ کے ساتھ روانگی نہ ہو سکے اور روزانہ یہی سوچتے رہے کہ کل صحابہ کے ساتھ جا ملوں گا، لیکن کسل مندی، غفلت شہاری اور کاہلی نے ایسا جکڑا کہ جانے کا پروگرام نہ جانے میں بدل گیا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود صحت، وسائل اور تنومندی کے جہاد پر نہیں گئے تھے، اس لیے آپ کا ضمیر ہر وقت ملامت کرتا رہا اور آپ اپنی کاہلی کی وجہ سے غلطی پر پشیمان رہتے تھے، ہر وقت زار و قطار روتے تھے۔ منافقین طرح طرح کے ہیلے اور عذر تراشنے کا مشورہ دیتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولنے کا پختہ عزم کر لیا۔ چنانچہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیعہ اور حضرت ہلال بن امیہ واقفی جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سچ عرض کر دیا اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کے لیے استغفار کیا۔ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہوئے تو صحابہ کرام کے سامنے آپ کے انتظار کو کوفت اور آزمائش میں ڈال دیا گیا اور معافی کا معاملہ ملتوی ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام صحابہ کرام حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں نے بھی آپ سے قطع کلامی کر لی۔ آپ مسجد نبوی میں جاتے اور ایک گوشے میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے۔ آپ سے غلطی سرزد ہونے کی سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر نظر ڈالنا تک چھوڑ دی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل شکستہ اور غمزدہ ہو گئے، دل پر چھریاں چلنے لگی۔ عالم یہ تھا کہ آنکھیں ہر وقت خون کے آنسو روتی تھی۔ ایک دن آپ کے اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ جنہیں آپ سے بہت محبت تھی کہ آپ کے پاس گئے لیکن انہوں نے بھی حکم نبی کے اتباع میں نظریں پھیلی۔ حضرت کعب کا دل چکنا چور ہو گیا، روتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ شاہ غسان کو جب حضرت کعب بن مالک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی کی خبر ملی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قاصد کو بھیجا اور لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب اور تمہارے دوسرے لوگوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ ہم تمہاری قدر و منزلت پہچانتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں ذلت اور رسوائی کی جگہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر تم ہمارے قاصد کے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری دلجوئی کریں گے اور تم ہمیں اپنا انتہائی قدردان پاؤ گے۔ یہ خط پڑھ کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ خشیت الہی سے تھر تھر کانپنے لگے کہ اب دین کے دشمنوں نے بھی پختہ مشق بنانے کے لیے انہیں اپنا سمجھنا شروع کر دیا اور آقا سے جدا کرنے کی دعوتیں دینے لگے۔ الغرض حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے۔ آخر 40ویں روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیوی سے الگ ہونے کا پیغام بھیجا۔ عاشق رسول اس حکم پر سجدہ شکر بجا لائے کہ آقا کی طرف سے کوئی پیغام تو آیا۔ چنانچہ حکم کی تعمیل میں بیوی کو میکہ بیچ دیا اور دن رات بارگاہ عزوی میں آہذاری اور معافی کی درخواست کرنے لگے، حتیٰ کہ 50ویں روز رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت کعب کی قبولیت توبہ کی وحی نازل ہوئی کہ جیسے ہی حضرت کعب کو قبولیت توبہ کی خبر ملی تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لائے اور بارگاہ نبوی میں جا کر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے حضرت کعب کو توبہ قبولیت پر مبارکباد دی۔ حضرت کعب نے قبولیت توبہ کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں صدقہ کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے صدق کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے، اور اب یہ میری توبہ ہے، یہ ہے کہ میں زندگی بھر ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات نازل فرمائیں۔ یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی، اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور ان تینوں شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلہ کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے۔ تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توجہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔